بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور اسرائیل کے وزیر اعظم نفتالی بینیٹ کے درمیان آج باضابطہ طور پر پہلی ملاقات ہوگی، جس میں ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے خصوصی بات چیت کی جائے گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی اسرائیلی وزیر اعظم سے پہلی باضابطہ ملاقات گزشتہ روز ہونا تھی، لیکن کابل میں ہونے والے دھماکوں کے باعث ملتوی کر دی گئی۔ وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد نفتالی بینیٹ امریکہ کا پہلا دورہ کر رہے ہیں۔ پڑوسی ممالک سرحدیں کھلی رکھیں، 5 لاکھ افغان ملک چھوڑ سکتے ہیں، اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا۔ اقوام متحدہ نے افغانستان کے پڑوسی ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی سرحدوں کو کھلا رکھیں، کیونکہ وہاں موجود بحران کے سبب تقریباً 5 لاکھ افغان اپنا ملک چھوڑ سکتے ہیں۔ برطانوی خبرساں ایجنسی روئٹرز کے مطابق اپیل اقوام متحدہ کے ادارے NHCR نے کی ہے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی ہیومن کمیشن برائے مہاجرین نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ اگر تعداد کی بات کی جائے تو ہم 5 لاکھ کے قریب پناہ گزینوں کی تیاری کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صورتحال بہت خراب ہے۔ نائجیریا میں اغوا کاروں نے 136 طلبہ کو رہا کر دیا۔ اغوا کاروں نے نائجیریا میں مئی میں اغوا کیے گئے 136 طلبہ کو رہا کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق طلبہ کے والدین نے تصدیق کی ہے کہ ان کے بچوں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ اسکول کے ہیڈ ماسٹر ابوبکر الحسن نے کہا ہے کہ اغوا کاروں نے اسکول کے 136 طلبہ کو رہا کیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اغوا کاروں نے جون میں 15 بچوں کو رہا کیا، جبکہ 6 طلبہ قید کے دوران ہلاک ہو گئے۔ مقامی پولیس کے مطابق جون میں اغوا کیے گئے ایک استاد سمیت 26 بچوں کو بازیاب کروایا گیا، جبکہ باقی بچوں کی بازیابی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ اسکول کی انتظامیہ کے مطابق اغوا کاروں نے سیکیورٹی گارڈ کو یرغمال بنا کر اسکول کے 140 بچوں کو اغوا کیا تھا، جبکہ 25 بچے اغوا کاروں سے بچ نکلے تھے۔ سعودی عرب میں خواتین ٹیکسی گاڑیاں چلائیں گی۔ سعودی عرب میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اب مقامی خواتین پبلک ٹیکسیاں چلانا شروع کر رہی ہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ملک میں الشرقیہ ریجن کے الحسا کمشنری میں منیر المری نامی خاتون بھی سڑکوں پر پبلک ٹیکسی چلا رہی ہیں۔ سعودی خواتین کا ٹیکسیاں چلانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا مملکت میں اپنی نوعیت کا پہلا ریکارڈ ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور منیر المری کا کہنا تھا کہ انہیں گاڑیاں چلانے کا تجربہ ہے، اس لیے اب ٹیکسی چلا رہی ہیں۔ سعودی عرب کے اندر اور باہر ہر زمرے کے لوگوں کو سروس دیں گی۔ مذکورہ ٹیکسیاں ریاض، دمام اور GCC ممالک تک سواریوں کو سفر کی سہولت فراہم کریں گی۔ طالبان کی جامعہ نگران حکومت تشکیل دینے کے لیے صلاح مشورے جاری۔ طالبان نے جامعہ نگران حکومت تشکیل دینے کے لیے اجلاس طلب کر لیا اور حکومت میں نئے چہروں سمیت تمام قبائل سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں کو شامل کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق طالبان افغانستان میں ایک منظم نگران حکومت تشکیل دینے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ مستقبل کی حکومت کی تشکیل اور وزراء کو نامزد کرنے کے لیے سپریم لیڈرشپ کونسل کا اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق حکومت میں ملک میں موجود تمام گروپوں اور قبائلی پس منظر سے تعلق رکھنے والے رہنما شامل ہوں گے اور حکومت میں نئے چہرے بھی ہوں گے، جن میں تاجک اور ازبک قبائلی رہنما شامل ہیں، لیکن نگران حکومت کی مدت فی الحال واضح نہیں۔ البتہ افغان حکومت میں ایک امیر المومنین کا انتخاب بھی کیا جائے گا جو ملک کا سربراہ ہوگا۔ ترکی اور طالبان کے درمیان کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی سے متعلق مذاکرات۔ ترکی اور طالبان کے درمیان کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی سے متعلق پہلی باضابطہ بات چیت ہوئی ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ترکی کی کابل میں طالبان کے ساتھ پہلی باضابطہ بات چیت ہوئی۔ یہ ملاقات کابل میں ترک سفارت خانے میں ہوئی، جس میں کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی سے متعلق گفتگو کی گئی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی اور طالبان کی پہلی باضابطہ ملاقات 3.5 گھنٹے تک جاری رہی اور اگر ضرورت پڑی تو بات چیت کا یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا، کیونکہ بات چیت کے بغیر ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ان کی ہم سے کیا توقعات ہیں۔
100 ملین ڈالر کے پروجیکٹ کے باوجود بلند و بالا عمارت زمین میں دھنسنے لگی۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سان فرانسسکو میں ملینیم ٹاور نامی پرکشش مہنگی اور بلند ترین رہائشی عمارت لاکھوں ڈالر خرچ کرنے کے باوجود زمین میں دھنس رہی ہے۔ دی گارڈین کی ایک رپورٹ کے مطابق سان فرانسسکو کے وسط میں واقع ملینیم ٹاور کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے 100 ملین امریکی ڈالر کے پروجیکٹ کو بھی روک دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پروجیکٹ انجینئر کی جانب سے عمارت کی بنیاد کو مزید 1 انچ دھنسنے کی اطلاعات کے بعد روک دیا گیا ہے۔ طالبان ہماری سیکیورٹی یقینی بنائے، کابل ایئرپورٹ دھماکوں کے بعد امریکہ نے پیغام جاری کر دیا۔ امریکی سینٹ کام کے سربراہ جنرل فرینک میکنزی نے کہا ہے کہ کابل ایئرپورٹ پر ہونے والے دھماکوں میں 13 امریکی فوجی ہلاک اور 15 زخمی ہوئے ہیں۔ اس وقت افغانستان میں 1000 امریکی فوجی موجود ہیں۔ طالبان کو ہماری سیکیورٹی یقینی بنانا ہوگی۔ کابل ایئرپورٹ دھماکوں کے بعد بریفنگ دیتے ہوئے جنرل کینتھ میکنزی نے کہا ہے کہ یہ بہت مشکل دن تھا۔ کابل ایئرپورٹ کے گیٹ کے قریب 2 دھماکے ہوئے جس کے بعد فائرنگ کی گئی۔ یہ کارروائی ایک ایسے وقت میں ہوئی جب امریکہ سمیت اتحادی ممالک صدر جو بائیڈن کی 31 اگست تک انخلاء کی ڈیڈ لائن پر عمل درآمد کے لیے انخلائی کارروائیوں میں تیزی لا رہے ہیں۔ برطانوی فوجیوں کا افغانستان سے انخلاء شروع۔ برطانیہ نے افغانستان سے اپنے فوجیوں کا انخلاء شروع کر دیا۔ برطانوی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ غیر ملکی فوج کے انخلاء کی حتمی تاریخ قریب آنے کے ساتھ کابل ایئرپورٹ کے ارد گرد مزید حملوں کا خطرہ بڑھے گا۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق کابل ایئرپورٹ پر موجود 1000 برطانوی فوجیوں میں سے 100 فوجی آج برطانیہ روانہ ہوئے۔ دوسری جانب برطانیہ نے کابل ایئرپورٹ پر مزید حملوں کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ برطانوی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ہماری فوج افغانستان سے 31 اگست سے قبل نکل جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ دھماکے انخلاء مکمل کرنے میں جلدی کا سبب نہیں بنے۔ پابندی ختم، شارجہ جانے کے خواہشمند پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر۔ شارجہ نے سفری پابندیوں میں نرمی کرتے ہوئے پاکستانیوں کو بغیر اجازت ملک میں داخلے کی اجازت دے دی۔ ایئر عربیہ کے مطابق پاکستان، بھارت، نیپال اور سری لنکا سمیت سفری پابندیوں کی فہرست میں شامل ممالک سے مسافر اب شارجہ جا سکیں گے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان، بھارت، نیپال اور سری لنکا سمیت 9 ممالک کے ای ویزے کے حامل شہریوں کو بغیر اجازت یا پیشگی منظوری کے شارجہ میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ شارجہ کے سیاحتی، ملازمتی اور رہائشی ویزا رکھنے والے مسافروں کو ویکسینیشن کی حیثیت سے قطع نظر داخلے کی اجازت ہوگی۔ اعلامیے میں واضح کیا گیا ہے کہ حال ہی میں سیاحتی، روزگار، رہائشی ای ویزا حاصل کرنے والے شہریوں کو شارجہ میں داخلے کے لیے پیشگی منظوری یا رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پی آئی اے نے افغانستان میں پھنسے 7600 سے زائد افراد کا انخلاء کیا۔ پاکستان نے افغانستان پر طالبان کے کنٹرول سنبھالنے کے بعد سے اب تک زمینی اور فضائی راستوں کے ذریعے افغانستان میں پھنسے 7600 پاکستانیوں اور غیر ملکیوں کا انخلاء کیا ہے۔ پی آئی اے نے اب تک کابل کے ہوائی اڈے سے اہم بین الاقوامی اداروں اور تنظیموں کے عملے سمیت 6569 افراد کا انخلاء کیا ہے۔ تورخم سرحد کے ذریعے 1051 افراد کا انخلاء کیا گیا، جبکہ کل 987 پاکستانیوں کا انخلاء کیا گیا، جن میں سے 104 کو فضائی رستے سے لایا گیا۔ کابل سے غیر ملکیوں کے انخلاء کا عمل آخری مراحل میں داخل۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل سے غیر ملکیوں کے انخلاء کا عمل آخری مراحل میں داخل ہو گیا۔ آسٹریلیا اور 3 یورپی ممالک نے انخلاء کا آپریشن بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جرمنی کی آخری پرواز جمعرات کو کابل سے اڑی۔ برلن نے 4100 افغانوں سمیت 5347 افراد کو کابل سے نکالا۔ فرانس نے 2500 افغان اور 100 فرانسیسی شہریوں کو ریسکیو کیا اور آخری پرواز آج روانہ ہوئی۔ اور دوسری جانب برطانیہ کا کابل سے اپنے تمام شہریوں کو نکالنے کا عمل آخری مراحل میں داخل ہو گیا، جبکہ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ امریکہ 31 اگست تک انخلاء کا عمل مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سعودی عرب اور چین سمیت متعدد ممالک کی کابل دھماکوں کی مذمت۔
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں حامد کرزئی ایئرپورٹ پر ہونے والے 3 دھماکوں کی سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ، سعودی عرب اور چین، برطانیہ، جرمنی، اٹلی، اسپین اور فرانس سمیت کئی ممالک نے مذمت کی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے کابل دھماکوں کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات مؤخر کر دی تھی، جبکہ انتونیو گوتریس نے صورتحال پر غور کے لیے سلامتی کونسل کے مستقل ارکان کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ افغانستان میں مزید حملوں کا خطرہ، آخری منٹ تک پروازیں چلائیں گے پینٹاگون۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کا کہنا ہے کہ کابل ایئرپورٹ پر ابھی بھی خطرات موجود ہیں اور امریکی فوجی اس سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ گزشتہ روز ایک حملہ خودکش تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم 31 اگست کی ڈیڈ لائن پر کار بند رہیں گے اور وہاں سے لوگوں کو نکالنے کے لیے آخری منٹ تک پروازیں چلائی جائیں گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکی فوجیوں کی انخلاء کے بعد لوگوں کو افغانستان سے نکالنے کے لیے دیگر راستوں پر غور کیا جائے گا۔ اس کے لیے امریکی فوجیوں کی افغانستان میں موجودگی ضروری نہیں ہوگی۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔